آج بڑے بڑے نام نہاد مفسروں نے لکھا ہے استغفر اللہ کہ کربلا کا واقعہ وہ تو ایک سیاسی جنگ تھی. استغفر اللہ. مجھے یہ بتاؤ، امام حسین علیہ السلام خطیب اعظم تھے مدینہ المنورہ کے، یمن تک دنیا پیدل آتی تھی آپ کے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے، اور یہاں تک تاریخ کی اور سیر کی کتابوں میں سیرت کی میں موجود ہے کہ لاکھوں دینار لوگ آپ کے اوپر نچھاور کر دیتے تھے. لاکھوں دینار آپ کے اوپر دنیا نچھاور کر دیتی تھی. اور دوسری وجہ ہے کہ جتنی بھی آدم علیہ السلام سے لے کر ایک تھوڑی کو کم کرو یار، جتنی بھی جنگیں ہوئی آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، مجھے کوئی ایسی جنگ بتا دو کہ ایک طرف 22,000 کا لشکر ہو اور ایک طرف 92 افراد ہوں جن میں عابد بیمار بھی ہو، علی اصغر شیرخوار بھی ہو. کوئی ایک ہی مثال بتا دو دنیا کی. اصل بات یہ ہے کہ وہ تو اپنے نانا جان کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے تھے، وہ تو ابھی بچپن میں تھے، گود میں تو شہادت کی خبر مل چکی تھی. اور ابن اسیر کے اوپر امام علی مقام کا کبھی خطبہ پڑھے نا، کرب و بلا والا، ابن اسیر کی چوتھی جلد پر فرمایا کہ میرے نانا جان کا فرمان ذیشان ہے کہ جس نے کسی ایسے حاکم کو، بادشاہ کو دیکھا تو اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کرتا ہو، حرام کو حلال کرتا ہو، اللہ کے بندوں کے اوپر ظلم کرتا ہو، تو تمہیں حق پہنچتا ہے کہ اس کی مخالفت کرو. اور غیر کھانے کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، میری مثل اس وقت روئے زمین پہ موجود نہیں ہے. اصل بات یہ تھی. امام زین العابدین کے بارے میں البدایہ والنہایہ میں روایت موجود ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا ہے، کیا میرے محبوب، میں تجھے تیرے بیٹے حسین علیہ السلام کو کہ ایسا بیٹا دوں گا جس کا نام علی بن حسین ہوگا. زین العابدین کا معنی ہے عبادت گزاروں کی زینت، عبادت گزاروں کا تاج. اور قیامت والے دن آواز دی جائے گی کہ زین العابدین کھڑا ہو جائے تو سیدنا علی بن حسین اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. جب آپ اکثر فرماتے تھے واقعہ کرب و بلا کے بعد امام علی بن حسین نہ کبھی آپ نے ٹھنڈا پانی پیا، نہ چھاؤں میں بیٹھے، نہ کبھی بازار گئے ہیں. کسی نے پوچھا حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے 18 یوسف تڑپتے دیکھے ہیں، اور جو بازاروں میں ہمیں پھرایا گیا، گمایا گیا، مجھے نفرت ہو چکی ہے. اور فرمایا کہ 18 یوسف میرے سامنے کرب و بلا میں پیاس سے شہید ہو گئے ہیں، اس لیے میرا جی نہیں چاہتا ٹھنڈا پانی پینے کو. لیکن سید ہے نا، فیاضی بڑی ہے. خیمے میں تشریف فرما ہیں، کسی نے باہر سے جھانکا، پھر چلا گیا، آپ نے اپنے غلام کو کہا اس کو بلا کے لاؤ. 3 دن اس کو کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا. جب وہ جانے لگا تو 300 اشرفیاں بھی دیں، میں تیرے کام آئے گی. اس نے کہا حضور مجھے پہچانا نہیں. میں ظالم، میں نے تجھے کیوں نہیں پہچاننا؟ تو سنان بن انس سے ظالم، تو نے تو میرے بھائی کو خنجر مارا تھا. اس کیا حضور اتنی شفقت. فرمایا اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے، وہ تمہارا سلوک تھا، آج تم اہل بیت کے مہمان ہو، آئیے میرا حسن سلوک ہے. یہ وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. آج شیطان خوف دلاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال نہ خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں جان نہ دینا. لیکن یہ بات یہ میں رکھ لیجئے، جو چیز اللہ کے راستے میں دی جاتی ہے اس میں خیر و برکت اضافہ ہو جاتا ہے. کم از کم 10 گنا اور خلوص زیادہ ہو تو 700 گنا. میں آپ کو کرب و بلا سے ہی مثال دیتا ہوں کہ کرب و بلا کے میدان میں 91 افراد میں سے صرف ایک ہستی
سیدنا علی بن حسین جن کا لقب سجاد بھی ہے، آپ کا امام زین العابدین بھی ہے، یہ زندہ بچے ہیں۔ 22 سال کے تھے، بیمار تھے، اس لیے بچ گئے، ورنہ انہوں نے اجازت مانگی امام علی مقام سے، حضور مجھے اجازت دیں، میرے ہوتے ہوئے آپ جا رہے ہیں، فرمایا نہیں۔ اس کی وجہ ہے، اس کی 3 وجوہات ہیں۔ فرمایا کہ سید زادیوں کا پہرا کس نے دینا ہے، ان کو نانا جان کی بارگاہ میں کس لے کے جانا ہے، اور تیسری وجہ ہے کہ میرا سلسلہ نسب آپ سے چلنا ہے، باقی تو سارے حسینی سید شہید ہو گئے۔ اور ایک حسنی سید بچے ہیں جو مدینہ المنورہ میں ہیں، امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حسن مسنا، جو امام حسین علیہ السلام کے داماد ہیں۔ آپ کی بیٹی سیدہ سغرا کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، یہ بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وہ بالغہ تھی، شادی شدہ تھی۔ امام علی مقام اس لیے ساتھ نہیں لے کر آئے کہ آپ کو پتا تھا کہ ان سے آگے جا کر حضور غوث اعظم جیسے لال پیدا ہونے ہیں۔ ایک حسن سید بچے ہیں امام حسن مسنا، جو امام حسین علیہ السلام کے داماد ہیں، سیدہ سغرا جو آپ کی بیٹی ہے اس کے حامد ہیں، اور ایک حسینی سید امام علی بن حسین بچے ہیں، باقی سارے شہید ہو گئے ہیں۔ تو 22,000 کا یزیدی لشکر تھا، کسی ایک کی بھی خونی اولاد، نسبی اولاد اس وقت پوری دنیا میں موجود نہیں، میں یہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، لیکن ایک حسنی سید بچا، ایک حسینی سید بچا۔ آج لاکھوں حسنی سید بھی موجود ہیں، حسینی سید بھی موجود ہے، اور اسی چیز کو مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، جو طریقے خلافت کے بانی تھے۔ یہ شعر ان کا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہو گیا بس اسلام زندہ ہو گیا بس۔ وہ امام علی مقام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جید صحابی ہیں اور بڑے عظیم محدث ہیں، 5374 حدیث روایت فرمائی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام آپ کا بھی عبد الرحمن تھا۔ ابو ہریرہ تو آپ کی کنیت بن گئی۔ وہ ایسے کہ ایک دن بلی کے بچوں سے پیار کر رہے تھے، سرکار نے دیکھا، سرکار خوشی ہوئی، فرمایا ابو ہریرہ ادھر آ۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا بلیوں کا باپ، یہ غلط ہے اس کا ترجمہ۔ بلی کو تو ہرہ کہتے ہیں عربی میں، ہریرہ کہتے ہیں بلی کے بچے کو، بلونگڑے کو۔ ابو ہریرہ بلی کے بچوں کا باپ، ابو باپ کو کہتے ہیں۔ آپ کی تو شادی، آپ نے ساری عمر شادی نہیں کی، ساری عمر سرکار کی خدمت میں گزار دی۔ 80 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہے، داڑھی مبارک سفید ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی عمر 40 سے 45 سال ہے۔ بارش ہوئی ہے، کیچڑ ہے، مدینہ المنورہ کی کچی گلیاں، آپ گھوڑے سے سوار ہو کے آئے امام علی مقام، جب نیچے اترے تو تھوڑا سا گڑا تو اس میں پاؤں آیا، کیچڑ سے بھر گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دستار مبارک اتاری، اس کو پھاڑا، 2 حصے کیے، امام علی مقام کے پاؤں مبارک کو صاف کرنے لگے تو فرمایا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے نانا جان کے بڑے بزرگ صحابی ہیں۔ تو آپ نے جو فرمایا تھا وہ اہل سنت کا بڑا پکا سچا عقیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے محبوب کی نسبت کی وجہ سے آپ کی عزت کر رہا ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے کہ آپ ان کے نواسے، اس لیے میں آپ کے پاؤں کو اپنی دستار سے صاف کر رہا ہوں۔ اور بتلا دیا دنیا کو کہ افضل ہے کل جہاں سے رتبہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے کنبہ حسین کا، کیونکہ سلطان 2 جہاں ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی بس تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ، صدیاں حسین کی ہیں
زمانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ، کیونکہ سلطان دو جہاں ہے نانا۔ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد یا غوث اعظم۔ دیکھو یہ دنیا کا بھی اصول ہے، ہر مدعی جو ہے وہ اپنے گواہ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ کیوں جی جہانگیر صاحب، آپ تو ماشاءاللہ سیشن کورٹ کے سپرڈنٹ ہیں، آپ کو تو زیادہ پتہ ہے مجھ سے کہ ہر مدعی اپنے گواہ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میرے مقدمے کی جیت اور ہار کا دار و مدار گواہ کے اوپر ہے۔ اگر گواہی مضبوط ہو تو مقدمہ جیت جاتا ہے، گواہی کمزور ہو تو مقدمہ ہار جاتا ہے۔ دیکھو نا، شیطان لائی نے 6 کروڑ سال عبادت کی، نماز پڑھنی تو آئی، نماز بچانا نہ آیا۔ دعوے کو تو پکا کرتا رہا توحید کو، لیکن گواہی رسالت ہے اس کے ساتھ رابطے ہی نہیں کیا۔ کیا ہوا؟ 6 کروڑ سال عبادت کرنے کے باوجود مقدمہ ایمان کا ہار گیا اور لعنتی بن گیا۔ تو سامعین، یہ شام اللہ تعالیٰ کو بھی یہ جو شہید ہے نا دین اسلام کا، اس کے مدعی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کا مدعی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ جو شہید ہوتا ہے وہ دین اسلام کی عظمت کی گواہی دیتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے۔ آج کوئی گواہ بال پوائنٹ سے دستخط کرتا ہے، کوئی قلم سے کرتا ہے، کوئی پینسل سے کرتا ہے، کوئی کالی سیاہی سے، کوئی سبز سے، کوئی نیلی سے، لیکن شہید اپنے خون کے ساتھ سرخی کے ساتھ دستخط کرتا ہے۔ اور امام علی مقام تو وہ ہیں جنہوں نے اپنا آخری پھول بھی دین اسلام کے اوپر نچھاور کر دیا۔ سیدہ ام رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی اصغر کی امی جان ہے، اور امام زہرا احمد دین کی جو امی جان ہے وہ سیدہ شہر بانو ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، سیدہ ام لیلہ، سیدہ ام رباب اور حضرت شہر بانو۔ 6 مہینے کا بیٹا ہے۔ ام رباب نے ساری عمر امام علی مقام سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ عرض کیا میرے سر کے تاج، ساری عمر میں نے آپ سے کوئی فرمائش نہیں کی، لیکن یہ میرے 6 مہینے کا بچہ ہے، پیاس سے گلا خشک ہو چکا ہے، اس کی آنکھیں پتھرا چکی ہیں، اس کا منکا ڈھل چکا ہے، چند ساتوں کا مہمان ہے، اس کے لیے پانی مانگ لے یزیدیوں سے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی صاحب اولاد اس کے دل میں رحم آ جائے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ ام رباب، میں سید ہوں، ساری عمر کبھی کسی کے آگے سوال نہیں کیا، ہم دینے ہی آئے ہیں، کسی سے مانگا نہیں، لیکن تو نے ساری زندگی کوئی فرمائش نہیں کی، آج تیری وجہ سے میں یہ بھی سوال کر لیتا ہوں۔ جب لے کر گئے فرمایا ظالمو، یہ دیکھو یہ چھوٹا سا لال ہے، 6 مہینے کا شیر خار ہے، اس کے لیے چند گھونٹ پانی کے دے دو۔ تو شمر چلایا۔ ابن سعد نے بکواس کی کہ معاذ اللہ، دیکھو حسین بچے کے بہانے پانی مانگنے آ گیا ہے۔ اس نے حرمل کو حکم دیا کہ تیر چلا، اس ظالم نے تیر لگایا، وہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کے گلے سے گزر کر امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ چھوٹی سی ہچکی لی ہے علی اصغر علیہ السلام نے، اور ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو گیا۔ جب واپس لے کر گئے ہیں تو سیدہ سکینہ خوش ہوئی، فرمایا پہلے تو میرا بھائی وہ تڑپ رہا تھا، پھڑک رہا تھا، تو اب سکون سے ہے۔ فرمایا کہ آپ کے بھائی نے اب حوض کوثر کا جام پی لیا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ کرب و بلا کا میدان ہو، 6 مہینے کا علی اصغر شیر ہار ہو، اور جس باپ کے بازو کے اوپر وہ شہید ہو، جس باپ کا کیا کہنا کہ اس وقت تو یہ منظر ہوگا کہ پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے تے کمب گیا جگ سارا،
جد اصغر دے نازک حلقوں چھٹا خون فوارا صدقے صبر تیرے تو سائم سید شاہ سوارا جان دتی پر آن نہ دتی ہے درد دلدارا۔ عرض کیا مولا یہ بھی قربانی اپنی بارگاہ اعزال میں قبول فرما لیں۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام خیموں کی طرف جاتے ہیں اور جا کے اپنی بہن سیدہ زینب سلام علیہ سے کہا کہ میری بہن تیرا امتحان ختم ہونے والا ہے، اب میرا امتحان تو ختم ہونے والا ہے، اب تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ تو نے مدینہ المنورہ کی مہکتی فضاؤں سے لے کر مکہ المکرمہ تک میرا ساتھ دیا، مکہ المکرمہ سے لے کر کرب و بلا کے تپتے ہوئے ریگستان تک میرا ساتھ دیا۔ دنیا کی بہنیں تیری عظمت کے اوپر فخر کریں گی، لیکن اب تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے، میرا امتحان تو ختم ہونے والا ہے۔ جب آپ نے علی اکبر کی شہادت کو دیکھا ہے، ریاست کی شہادت کو دیکھا ہے، انہوں محمد کو قربان ہوتے ہوئے آپ نے قربان کیا اپنے بیٹوں کو، قاسم کی جوانی لٹتی دیکھی، ابو بکر بن حسن کو شہید ہوتے دیکھا ہے، عمر بن حسن کو شہید ہوتے دیکھا ہے۔ تو جب میں رب گورو کفن لاچے کے اوپر ظالم گھوڑے دوڑائیں گے تو وہ بھی صدمہ برداشت کرنا ہوگا۔ یہاں امام علی مقام نے جو الفاظ کہے ہیں، فرمایا کہ نانا جان کا فرمان ذیشان ہے، یہ مسلم شریف کا حدیث ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بضعف الجاہلیہ، کہ نانا جان کا فرمان ہے کہ جس نے رخسانوں کو پیٹا، گریبان کو چاک کیا، جاہلیت کے جملے زبان پہ لایا، وین کیے، لیس منا، ہی ڈز ناٹ بلانگ ٹو اس، وہ ہمارا نہیں ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے گفتگو ہے آخری اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب سلام اللہ کے ساتھ۔ اس کے بعد اتمام حجت کے لیے خطبہ دیا، لیکن وہ تو دنیا کی محبت میں غرق ہو چکے تھے۔ خطبہ دینے کے بعد ابن سنان نے پہلا تیر چلایا جو آپ کے سر انور سے گزر گیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے کوفیوں لایوفیوں کے کافروں کے ڈھیر لگا دیے، اور اس کے بعد اوراق غم، آئینہ قیامت، شہید ابن شہید اور خاک کربلا اٹھا کے دیکھو کہ امام حسین علیہ السلام نے تقریباً کو 20,000 سے زیادہ افواج تھی جزیدیوں کی، کچھ تو واصل جنم ہو چکے تھے، ان کے گیروں کو کاٹ کر فرات پر پہنچ چکے ہیں، اور جا کر پانی کا چلو بھرا ہے لیکن پیا نہیں۔ ادھر شمر چلایا، اس نے کہا کہ اگر حسین نے پانی پی لیا تو میں سے زندہ کو نہیں بچے گا۔ اس ظالم نے ایک تیر چلایا امام علی مقام کی ہونٹ کے اوپر لگا، وہ فوارہ خون کا پانی میں آیا۔ تو امام علی مقام نے وہاں بھی یہی عرض کیا کہ یہ حوصلہ اہل رضا تو بھی دیکھ لے، وہ بے نیاز خون وفا تو بھی دیکھ لے۔ اس کے بعد امام علی مقام جب واپس آتے ہیں تو بڑے لیشوں کے ڈھیر لگائے آپ نے، لیکن ابن سعد چلایا، اس نے کہا کہ تم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا، چاروں طرف سے گھیرا ڈال لو اور تیروں کی بارش کر دو۔ تیروں کی بارش ہوئی ہے، 300 سے بھی زائد، 313 کے لگ بھگ زخم لگے امام علی مقام کو تیروں کے، اور 33 زخم نیزوں کے، 24 تلواروں کے، اور آپ کی گھوڑے سواری کو زخمی کر دیا گیا، وہ رک گئی۔ امام علی مقام اب کھڑے ہیں، ایک ظالم نے تیر مارا، گردن میں لگا، نکال رہے ہیں، دوسرے نے لگایا، وہ پیشانی میں لگا۔ اس کے بعد ایک ظالم نے نیزہ مارا تو آپ سواری سے نیچے آئے، بے دلو انج ڈگا جی میں ڈگ پیا ورق قرآن، بے ادبی دی حد ہو گئی ایک کوک اٹھی آسمان، اج جنازہ مہر و وفادا اٹھ چلے آئے اس جہان، آزم صبر حسین دا ڈٹھا نہیں کیتی ہائے زبانوں۔ ہائے اف سی کا لفظ امام علی مقام کی زبان پہ نہیں آیا۔ اور 10 محرم ہے، 61 ہجری ہے، 10 اکتوبر ہے، 680 عیسوی ہے، جب گھوڑے سے نیچے آئے، ادھر شمر لائن آیا، فرمایا شمر کیا بات ہے؟ فرمایا کہ جمعے کا وقت ہے۔ فرمایا ظالم ٹھہر جا، مجھے 2
رکعت نماز جمعے کی ادا کرنے دو، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے کیونکہ قصر کی نماز ہے۔ جب سجدے میں گئے تو اس ظالم نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسی طرح یہ جو آیا مقصہ ہے نا دوسرے پارے کی کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والو مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، بے شک خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اس آیا مقصہ کی عملی تفسیر امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا آغاز بھی صبر سے ہوا۔ 7 سال 7 ماہ 7 دن کے تھے جب نانا جان نے پردہ فرمایا، اور اس کے 6 مہینے بعد امی جان نے پردہ فرمایا، اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور تقریباً 89 شہادتیں کرب و بلا میں ہوئیں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا آغاز صبر سے ہوا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور میری زندگی کا اختتام حالت نماز میں ہوا ہے۔ اس آیا مقدسہ کی عملی جو تفسیر ہے امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پر اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یزید کے ساتھ تو نہیں۔ صبر تو امام علی مقام نے کیا ہے، تم ظالموں کیوں کہتے ہو سیدنا یزید امیر المومنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ؟ ظالموں کچھ حیا کرو، اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے، یزید پلید کے ساتھ نہیں ہے۔ تو سامعین احتشام جب کوفے میں گیا، اور یہ میں ایک اور آپ کی علم میں اضافہ کرتا چلا جاؤں، امام حسین علیہ السلام نے تربیت کی اپنی اولاد کی۔ ایک ہی بیٹے بچے ہیں نا، امام علی بن حسین علیہ السلام، جن کا لقب سجاد بھی ہے، امام ابو زین الدین بھی ہے۔ تو کرب و بلا سے شام سے اپنا کوفہ دمشق 1445 میل سفر ہے۔ کتنا ہے؟ 1445 میل سفر کیا ہے، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں یزیدیوں نے 72 بازاروں میں گھمایا، 144 گلیوں میں گھمایا، 258 موڑ کے اوپر کھڑا کیا گیا، 3 دریا عبور کیے، لیکن سید کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ سید کی ایک نماز، ذکر حسین تو صبح قیامت تک جاری و ساری ہے۔ آج آپ کے کردار کو زندہ کرنے کی باری ہے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے کردار کو زندہ کرنا چاہیے کہ آپ کا شہزادہ ہے۔ اس سے بڑا غم کا پہاڑ کیا ٹوٹے گا، جس کا باپ بھی شہید ہو جائے آنکھوں کے سامنے، بھائی بھی شہید ہو جائیں، چچا بھی شہید ہو جائے، سارا کنبہ ہی شہید ہو جائے، اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، 1445 میل سفر کرے، 72 بازاروں میں نمائش کی جائے، 144 گلیوں میں گھمایا جائے، 258 موڑ کے اوپر کھڑا کر کے تشہیر کی جائے، 3 دریا عبور کرایا جائیں، لیکن سید کی ایک نماز بھی قضا نہ ہو۔ کیونکہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ، کیونکہ سلطان دو جہاں ہے نانا۔ ایک ان کے بڑے مشہور و معروف مفسر ہیں ابو الفضل طبرسی، اہل تشیع کے بہت بڑے یہ مورخ ہیں۔ ان کی کتاب ہے الاحتجاج، صفحہ 304 کے اوپر لکھتے ہیں جب کوفے میں گئے نا تو خواتین اور مردوں نے اپنے گریبان پھاڑے ماتم کیا، تو امام زین العابدین نے فرمایا کوفے والو تم ہمارے قاتل ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سامعین شام
وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا. جو آیا مقصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اسے پڑھنا جا کر. یہ 22واں پارہ ہے، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. Allah only wants to keep you away from every uncleanness, O people of the house of Prophet, and keep you well purified after cleaning you thoroughly. اللہ تو یہی چاہتا ہے نبی کے گھر والوں تمہیں پاک اور صاف کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر تمہیں طیب و طاہر کر دے. اور یہ آیا مقدسہ سیدہ ام سلمہ سلام علیہ کے حجرے میں نازل ہوئی ہے. اور اس سے پہلی جو ہے 32 نمبر، وہ بھی ازواج مطہرات کے بارے میں ہے. فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی بیویوں تم ان عورتوں کی مثال نہیں ہو. یہ 32 ہے. اس کی اگلی 33 جو میں نے پڑھی ہے یہ بھی یہاں سے شروع ہوتی ہے. وَأَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ بھی ازواج مطہرات کے لیے ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ساری ازواج مطہرات اہل بیت میں ہیں. ساری کی ساری سرکار کی اولاد اہل بیت میں سے ہے. آل علی اہل بیت میں سے ہے. آل عقیل اہل بیت میں سے ہے. آل جعفر اہل بیت میں سے ہے. آل عباس اہل بیت میں سے ہے. سلیمان فارسی اہل بیت میں سے ہے. سرکار کے داماد اہل بیت میں سے ہیں. اس لیے امام علی مقام نے فرما دیا دنیا والو استعینوا بالصبر والصلاۃ. اس آیت کی میں عملی تفسیر ہوں. میری زندگی کا آغاز صبر سے ہوا اور اختتام نماز میں ہوا. تو آج کردار حسینی کو زندہ کرتے ہوئے آپ بھی میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اعلان کرتے ہیں کہ یا الہی آج ہم بھی آج سے اپنا آغاز صبر سے کریں گے اور انشاءاللہ ہماری زندگی کا اختتام نماز پر ہوگا. ایسے بھی ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ ہم کردار حسین علیہ السلام کو زندہ کریں گے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ.